آج کی مہمان ہیں نتاشا خان. آپ سب جانتے ہیں انہیں, بہت خوبصورت آواز ہے ان کی, لیکن کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی واحد کوالیفائڈ ساؤنڈ انجینئر ہیں؟ تو آئیے ملتے ہیں نتاشا خان سے. نتاشا, thank you so much for being on my show. سمینا جی, it's such an honor to be on your show. I'm a huge fan اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں. اور میں بھی خوش ہوں because I love your voice. Thank you. It was so mesmerizing actually. Thank you so much. جب میں نے وہ گانا سنا یو سوچ. یو سوچ, and کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے ایک سوچ. اچھا, یو از ایک. جی جی, ایک خیال کے بارے میں. ایک خیال. تو یہ کس طرح آیا تھا بھائی یہ گانا؟ یہ گانا اس طرح آیا تھا کہ بلال مقصود کے پاس ایک آئیڈیا تھا اور ہی واز لوکنگ فار اے پشتو فیمیل سنگر. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں پشتو بولتی ہوں, تو کسی نے اسٹوڈیو میں ان کو بتایا کہ بائی دا وے نتاشا اسپیکس پشتو بیکاز مائی مدر از پٹھان. اچھا. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. ایک دن انہوں نے مجھے جیم روم میں بلایا, انہوں نے بولا کہ یہ پیانو پیس ہے, اس پہ کچھ گاؤ, رینڈملی کچھ گاؤ. تو میں نے پشتو میں رینڈملی کچھ گا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میلوڈی پہ اب تم نے لیرکس لکھنے ہیں. تو دیٹ واز اے چیلنج فار می. تو یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے اور کوئی فوک نہیں ہے؟ نہیں, یو ہیو کریٹڈ اٹ. یہ میں نے خود لکھا ہے جی. تو یہ کمپوزیشن بلال کی تھی. اوکے. اور جو کانسیپٹ جہاں سے آیا تھا, جب ہم نے اس کی دھن سنی اور اس پہ ہم نے کچھ گنگنایا, تو کانسیپٹ میں بلال کے ذہن میں کچھ تھا اور میرے ذہن میں کچھ تھا. جب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا تو ایگزیکٹلی ایک ہی چیز تھی وہ. ارے واہ. ایک خیال ہے وہ, ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا آپ تصور کرتے ہیں ساری زندگی, لیکن وہ آپ کو ملتا نہیں ہے, تو اس کا ایک انتظار رہتا ہے. یہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ علی ظفر کیسے بن گیا وہ شخص؟ علی ظفر بس وہ بن گئے اور میں لکی ہو گئی. یس, واٹ این امیزنگ سپر اسٹار ہی از, اینڈ it was a pleasure performing with him. Yes. اچھا, تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک, بچپن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوئی؟ میں اسلام آباد کی ہوں. اچھا. born and raised in اسلام آباد. اور جب سیکنڈری اسکول میں تھی تو میرے پیرنٹس نے ڈسائڈ کیا کہ لنڈن شفٹ ہونا ہے. اینڈ دین وی موو ٹو لنڈن, بیک اینڈ فورتھ, یو نو, وی kept moving back and forth. فادر کیا کرتے ہیں؟ My father is in property and construction business. He's a company director. She's a housewife and she's an expert cook. Oh. اچھا, تو یہ کھانا کھانے کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا یا لنڈن جانا پڑے گا؟ لنڈن جانا پڑے گا. یس, ہوم از ان لنڈن. اوکے. اور کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 4 بہنیں. 4 بہنیں؟ 4 بہنیں. اور آپ اس پوزیشن میں سیکنڈ نمبر پہ ہوں. اچھا, ذمہ داری نہیں ہے؟ بڑی بہن کی ذمہ داری ہے کیونکہ بڑی بہن کا اور میرا 1 سال کا فرق ہے. ہاں, پھر تو دونوں بانٹتے ہو گئے. جی, بانٹتے نہیں ہیں اب تو, بانٹتے ہو گئے, ذمہ داری بانٹتے ہو گئے. ذمہ داری ہے نا, کیونکہ اگر تھوڑا سا ہی گیپ ہو تو دین اٹس لائک بینگ ٹوینس. جی جی بالکل جی. لیکن انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے کہ ہمیں شروع سے بہنوں میں اتنا اتفاق تھا کہ ایک دوسرے کا اشارہ سمجھتے تھے کہ اگر کچھ کرنا ہے, سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن, کوئی رسپانسبلٹی ہے, کوئی ڈیوٹی ہے, تو ہم چاروں اس کے لیے حاضر. سو یو آر اے سنگر, آپ نے پڑھا ہے ساؤنڈ انجینئرنگ. جی. اور بڑی بہن کیا کرتی ہے؟ She is completing her ACCA and mashallah she's married and she's got 2 kids as well and she's working at the same time. Oh, شاباش. اور باقی 2 بہنیں جو ہیں, جو مجھ سے چھوٹی والی ہے, she has multiple degrees in child care. اچھا. And she works with a private nursery in London. Okay. Yes, she's also a full time mother. تو وہ پارٹ ٹائم کام بھی مینیج کرتی ہے. اور چھوٹی سب سے جو سب سے چھوٹی ہے, unfortunately we lost her 4 years ago. Oh, I'm so sorry. And she was due to become an architect. تو لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنی بہنیں ہیں, میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہم 4. یہ تو 4 ہی ہیں نا, ہمیشہ 4 رہیں گی. ایک بچھڑ گیا یا چلی گئی. But she's a part of us. Yes, absolutely. ہمیشہ کے. تو کس قسم کا گھر تھا؟ What were you doing? شرارتیں کرتے تھے آپ لوگ؟ بہت زیادہ. میں جس جنریشن کی ہوں, آئی فیل کہ آئی واز ویری لکی کہ ہمیں اتنا خوبصورت بچپن ملا اسلام آباد میں. ایک تو اتنی سیف سٹی تھی, ٹائم اور تھا وہ, اور باہر گلی میں کھیلنا بچوں کے ساتھ, آؤٹ ڈور اسپورٹس کرنا, اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ, نہ موبائل فونس تھے, نہ کمپیوٹرز تھے.
کبھی کبھی ہم لوگ کونسول گیمز کھیل لیا کرتے تھے جو ہے ہماری لگژری ہوتی تھی. تو وہ جو ٹائم ہے اس کو میں اب ڈھونڈتی ہوں کہ وہ کہیں مجھے نظر آ جائے. انفارچونیٹلی ملک کے حالات ایسے ہیں اور سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے پیرنٹس اب اپنے بچوں کو باہر بھی نہیں جانے دیتے کہ گلی میں جا کے کھیل لو. سو واٹ کائنڈ آف اے کڈ ور یو؟ کیسے بچے تھے آپ؟ گڑیوں سے شرارتی بھی, گڑیوں سے بھی بہت کھیل ہے. ہماری ڈال پارٹیز ہوتی تھیں تو بالکل سب جو اسکول کی فرینڈز ہوتی تھی وہ اپنی ڈالز لے کر آتی تھی, پھر ان کی ٹی پارٹی ہوتی تھی اور طرح طرح کی گیمس. بیکاز وی گرو اپ ان دا سیم ہاؤس ایز مائی دادا دادی اینڈ مائی کزنز یوز ٹو کم اوور ایز ویل. تو جب لڑکے آتے تھے تو ان کے ساتھ لڑکوں والی بھی گیمس کھیلنی, کرکٹ بھی کھیلنا, بیڈمنٹن بھی کھیلنا, آؤٹ ڈور گیمس کھیلنا. تو وی ہیڈ اے مکسچر آف ایوری تھنگ. سو آئی ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ ان مائی چائلڈہڈ. ڈانٹے کھائی؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. کیونکہ شرارتی تھے. اپنی وجہ سے یا بہنوں کی وجہ سے؟ زیادہ تر بڑی بہن کی وجہ سے, بیکاز شی واز دا چیکی ون. اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی شرارت کر کے نا تو وہ چپ ہو جاتی تھی. تو جب پاپا کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, تو میں چونکہ راستے میں ہوتی تھی تو پہلے مار مجھے پڑتی تھی. اور ایسا بہت دفعہ ہوا. ریئلی؟ مار کھائی؟ مار کھائی ہے لیکن صحیح کھائی ہے, کیونکہ وہ جو بچپن کی مار ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایسا سیدھا کرتی ہے, وہ ڈسپلن کر دیتی ہے. تو ریزنٹ کیا کبھی بہن کو کہ میں اس کی وجہ سے مار کھاتی ہوں؟ اس وقت کیا تھا, لیکن اب ہم ہنستے ہیں اس بات پہ. بالکل. اور تو کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی دل میں, خیال میں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور خاص طور پہ جب سب سے چھوٹی جب چلی گئی تو اس کے بعد تو ہماری بانڈنگ ایسے ہو گئی ہے جیسے ہم ایک مٹھی کی طرح بن گئے ہیں. کیا ہوا تھا اسے؟ شی ہیڈ این ایکسیڈنٹ. And it was an unfortunate accident. And she was a bright child. She was, mashallah, I'd love to talk about her. She was so bright, she was so intelligent, very, very creative. مجھ سے زیادہ اچھا وہ گاتی تھی. اور میری وہ جو ہے نا جیم پارٹنر تھی. وہ ہم لوگ بیٹھ کے گٹارز لے کے ہم لوگ جیم کیا کرتے تھے, گانوں پہ کام کرتے تھے. اور میری ایک خواہش تھی کہ میں اسٹوڈیو میں پروفیشنلی اس کے ساتھ ایک گانا ریکارڈ کروں, لیکن وہ وقت نہیں آیا. تو فیملی میں ابو گاتے ہیں یا امی گاتی ہیں؟ میری انسپائر کہاں سے ہوئے؟ میری نانی اچھا گاتی تھیں. ان کو مطلب شوق تھا, پروفیشنلی نہیں گاتی تھی, لیکن ان کی آواز بہت اچھی تھی. میرا خیال ہے کہ اٹ رنز ان دا فیملی تھرو مائی نانی. اینڈ مائی مدر سنگز, مائی خالہز دے سنگ, آل آف مائی سسٹرز سنگ. تو آئی تھنک اٹس ان دا بلڈ, بٹ آئی ایم دی اونلی ون ہو ٹوک اٹ ٹو اے پروفیشنل لیول. تو یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا ننھی سی نتاشا نے کہ میں سنگر بنوں گی؟ بس 4 سال کی عمر جیمنگ سے, کرنا اور چیز ہے, 4 سال کی عمر سے گانا شروع کیا. کچھ بھی سنتی تھی اس کو گنگناتی تھی. پھر 5-6 سال کی تھی اور میری بڑی بہن کا ایک چھوٹا سا کی بورڈ آیا تھا, اس پہ بیٹھ کے میں ٹیونز بناتی تھی, گانوں کی میلوڈیز میں اس پہ بجانا شروع کر دیا. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی پروگریسڈ. پھر اسکول میں پرفارمنسز, کمپٹیشنز میں حصہ لینا. تو جب مجھے لگا کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو, تو مجھے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اینڈ الحمد للہ مائی پیرنٹس ہیو بین ویری سپورٹیو. اور تو پھر کوئی استاد رکھ کے دیا, کوئی ٹیچر آیا؟ انفارچونیٹلی استاد اس لیے نہیں رکھ سکی کیونکہ آپ لوگ یہاں نہیں تھے, آلویز ٹریولنگ. اور جس زمانے میں میں اسلام آباد میں تھی, چھوٹی بڑی ہو رہی تھی, تو اس وقت کوئی اچھا استاد ملا نہیں, اور کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جہاں پہ پراپر ایجوکیشن اس کی لی جائے. تو پھر کہاں سے سیکھا؟ خود سے سیکھا, I want to know کیسے, مطلب کوئی سنگر تھا جس کو آپ زیادہ سنتی تھی, یا کوئی خاص گانے تھے؟ کوئی خاص, آئی تھنک اس ٹائم کے جو بینڈس تھے, جس طرح وائٹل سائنز ہے, جنون ہے, نازیہ حسن, زہیب حسن, ان بینڈس کو سنتی بھی بڑی ہوئی. اینڈ آئی یوز ٹو سنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. کبھی غزل بھی سن لی تو اس کو بھی کوشش کر لی. تو خود سے بس پریکٹس کی. اور آج سمجھ کب آئی کہ کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں, کہ میوزک کی سمجھ میرا خیال ہے اٹس ود ان یو. اچھا ہاں, یہ یو آر بورن ود دس, کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سر اور تال کی آپ کو سمجھ ہے. سب کو نہیں ہوتی ہے, اور ظاہر ریکارڈ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ سننا, لوگوں کی فیڈ بیک بھی لینا. اینڈ اوور دا ایئرز ایز یو پریکٹس اتنی امپروومنٹ آ جاتی ہے
کہ اگر میں اپنا پچھلے سال کا بھی کوئی ٹریک سنوں تو مجھے اس سال میں بہت فرق لگتا ہے کہ آئی ہیو گرومڈ مور, آئی ہیو پالشڈ مائی سیلف مور, obviously with a lot of practice. اور یہ جو اتنے مزے مزے کی چیزیں آپ بہنوں نے پڑھی ہیں, اس میں امی اور ابو کا انفلوئنس تھا یا آپ لوگوں نے خود ڈسکور کیا؟ انفلوئنس تھا. سو مائی فادر آلویز وانٹیڈ, ان کی خواہش تھی کہ ہم پروفیشنل ڈگریز کریں, پروفیشنل لائن میں جائیں, جیسے ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, اینڈ ہینس یو نو دیٹ گیو اس دا انیشیل بوسٹ کہ ہاں اس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو ہوا ایسا تھا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. پری میڈ میں نے کیا. انفارچونیٹلی آئی بی ویری آنیسٹ, میرے وہ گریڈز نہیں آئے, آئی کوڈ ناٹ گیٹ انٹو میڈ اسکول. اس کے بعد پھر I got into full-time work. I've been a news anchor as well. I've worked with 2 channels in Pakistan. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کیا کہ I should get back to my studies. And I wanted to study music production. تو اس کی ڈگریز ڈھونڈتے ڈھونڈتے I came across audio engineering. تو اس میں جب میں نے دیکھا کہ اس میں فلم کا بھی کام ہے, اس میں میوزک کا بھی کام ہے, اس میں ہر چیز ہے, it's got everything in it. It's a complete degree. میں نے کہا this is my best option. کیونکہ مجھے فلم کا بھی شوق تھا اور میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے ساؤنڈ فار فلم. آئی اسپیشلائزڈ ان ساؤنڈ فار فلم ہے جی, آڈیو پوسٹ پروڈکشن میں. تو میوزک پروڈکشن بھی کر لیتی ہوں. اور کرش جب ہوا تھا تو وہ ایک امریکن فلم دیکھی تھی میں نے, تو اس کا بھی نام نہیں لوں گی میں. تو جسٹ این ایکٹر, جسٹ این ایکٹر, یس. 3 Ninja Kids میں تھا وہ, 3 بھائیوں کی وہ کہانی تھی. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا. I was very little at that time. اور باقی جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو اصل جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی سے ہوتی ہے. سو تو ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا نتاشا دیٹ ناؤ دیٹ یو آر اے اسٹار اینڈ دین اگر آپ کو سیٹ پر کام کرنا پڑے ایز اے ساؤنڈ انجینئر, آپ ساؤنڈ ریکارڈ کر رہی ہوں, اٹس ایکسٹریملی پروفیشنل ہے نا, اور یہ بہائنڈ دا کیمرا ہے, آپ فرنٹ پہ نہیں ہے. اٹس آل ٹیکنیکل ورک, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پیشنس جو کہ میرے اندر ہے. ول یو ٹیک دیٹ بیک سیٹ؟ بالکل میں نے کیا ہے. میں نے ابھی ایک پاکستانی فلم ہے, فیچر فلم, جس کا میں نام نہیں لوں گی, وچ از ڈیو ٹو ریلیز. اس پہ میں نے ایز اے ریکارڈنگ انجینئر کام کیا ہے. تو دیٹس مائی فرسٹ فیچر فلم. نام کیوں نہیں لیں گی؟ کیونکہ ابھی سیکرٹ ہے. سیکرٹ نہیں ہے. آئی تھنک کہ جب فلم ریلیز ہونے لگے گی تو ہاں, جب اس کی پروموشن ہوگی وہ پراپر طریقہ ہوگا. دس از سو امیزنگ. It was a wonderful experience. اور جو اسٹارس تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا, that was quite an experience for me. Did they ask you to sing for them? نہیں, ایک کی بیگم نے مجھے بولا تھا, ضرور کمپلیمنٹ ضرور کیا تھا. اچھا, مگر کسی نے کہا نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہے نا یہ بہت بڑا مشکل ہے یہ مومنٹ کہ جب آپ کچھ اور کر رہے ہوں اس وقت کوئی آئے اور کہے کہ ذرا ڈائلاگ سنا دیں گے. سمینا جی, سب سے جو مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ جب 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گانا سنا. ہاں, میں کہتی ہوں کہ اگر میں اسٹیج پہ ہوں, ہزاروں لوگ سامنے ہو نا, وہ میرے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے. نو, بیکاز یہ آپ کا پروفیشنل ایک آپ کا کریئر ہے, اس کے ایک خاص قسم کا ایک ڈسپلن ہے. ہمیں ابھی وہ سمجھ نہیں آئے گی. یو کانٹ آسک somebody اینڈ یو ڈونٹ آلویز ہیو دا رائٹ آڈینس who wants to listen to you. ایک سنگر جو ہے گا رہا ہوتا ہے تو آئی تھنک اٹس ویری ڈسرسپیکٹفل کہ 2 لوگ وہاں پہ کارنر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں یا وہ انٹرسٹ کے ساتھ سن نہیں رہے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ دس, آئی ایم ویری سلیکٹیو کہ میں نے کہاں گانا ہے. ہاں, بیکاز آئی تھنک یہ ہمارا رائٹ. آئی ٹیک گریٹ پرائڈ ایز این آرٹسٹ. تو جب میں گاؤں گی تو میں چاہوں گی کہ مجھے لوگ سنیں پراپر طریقے سے. پیار کب ہوا تھا پہلا, فرسٹ لو؟ پہلا کرش جب ہوا تھا تو وہ ایک امریکن فلم دیکھی تھی میں نے, تو اس کا بھی نام نہیں لوں گی میں. تو جسٹ این ایکٹر, جسٹ این ایکٹر, یس. 3 Ninja Kids میں تھا وہ, 3 بھائیوں کی وہ کہانی تھی. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتا تھا. I was very little at that time. اور باقی جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو اصل جو محبت ہوتی ہے وہ آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی سے ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. I've been through very tough times in my life
in the past 8 to 10 years. I've seen a lot. تو میرے پیرنٹس جو ہیں اور میری بہنیں میرے ساتھ ایسے پلر کی طرح کھڑی رہے ہیں, تو میرا سارا سپورٹ سسٹم وہاں سے آتا ہے. تو میں یہ مانتی ہوں کہ میری جو سچی محبت ہے ایک وہ خدا کے لیے جو میرا فیتھ ہے اور میری فیملی کے لیے. باقی آپ بہت سارے لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور کسی کا کام آپ اپریشیٹ کرتے ہو, افیکشن آپ کے دل میں آتی ہے, یا کسی کا خیال آتا ہے, رحم آتا ہے, کوئی نیڈی بندہ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہو, اس کے لیے آپ کے دل میں افیکشن آتی, کیئر آتی ہے. تو پیار تو اس کی بہت ساری فارمز ہیں. ہاں ہے, اور موسیقی بھی پیار ہے. ہاں بالکل ہے, کام سے بھی پیار ہوتا ہے, بالکل, ادروائز انسان کو خود سے بھی پیار ہوتا ہے. بالکل بالکل ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. جی, بچپن کی کیا چیز ہے جو پوزیشن ہے جو آج بھی رکھی ہوئی ہے؟ Were you the kind جو چیزیں کلیکٹ کرتے تھی؟ I am definitely the kind. اور ابھی بھی کیا میرے پاس بچپن میں کیا جمع کرتے تھے؟ کامکس؟ کامکس جو ہے وہ نہیں جمع نہیں کی. گڑیاں؟ ڈال کی, ہاں ڈالس کلیکشن بھی تھی. گیمز میں نے ڈیفینیٹلی رکھی ہیں. اور ایک میرے پاس چھوٹی ویڈیو گیم تھی جو میری مدر جو ہے آؤٹ آف سٹی گئی تھی اینڈ شی باٹ دیٹ فار می. اس میں باسکٹ بال کی گیم تھی اینڈ آئی اسٹل ہیو اٹ. تو آئی تھنک آئی واز ویری ویری لٹل جب وہ لے کر آئی تھی, اس وقت وہ نئی آئی تھی. کوئی ایسی چیز تھی جس کو لے کے پکڑ کے گھر میں پھرتی تھیں یا اس کے بغیر سو نہیں سکتی تھیں؟ مائی ٹیڈی بیئرز. You had سیکورٹی blankets ہوتے ہیں نا بچوں کے. ابھی تک میرے پاس ٹیڈی بیئرز ہیں. مطلب اسٹف ٹوائز از اے مسٹ. آئی ہیو ٹو ہیو اسٹف ٹوائز ان آل مائی رومس, چاہے میں کہیں پہ بھی ہوں. اکثر جب میں ٹریول کرتی ہوں تو ایک اپنے ساتھ میں ٹیڈی بیئر کہیں نہ کہیں لے جاتی ہوں. تو یہ شوق ہے میرا. یہ سوٹ کیس میں پیک ہوتا ہے یا کبھی کبھی سوٹ کیس میں, ہاں کبھی کبھی سوٹ کیس میں ہوتا ہے, کبھی میرے بیک پیک میں ہوتا ہے. اس کی آدھی زپ جو ہے وہ بند ہوتی ہے, اس کا سر نکلا ہوا ہوتا ہے. مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہے. کوئی خاص قسم کے ٹیڈی بیئرز ہیں یا could be any؟ جو ابھی سب سے خاص ہے میرے لیے وہ میرے فادر نے مجھے دیا تھا. اٹس ایکچولی اے میئر کیٹ. تو وہ اسٹار وارز کا ایک ایڈیشن آیا تھا اینڈ دیٹس ویری اسپیشل ٹو می. اینڈ واٹ ایلس ڈو یو ڈو؟ اور کیا, کوئی کھانا بناتے ہو؟ بالکل پینٹ کرتے ہو؟ کھانا بناتی ہوں. امی نے ینگ ایج سے ہمیں سب بہنوں کو سکھا دیا. ہاں, ہر چیز کے لیے ٹرین کیا. کڑھائی کرتے ہو؟ بالکل, اسکول میں کڑھائی سیکھی, ہوم اکنامکس میں سیکھی, اور پھر جب میں لنڈن گئی تو آئی ٹک ٹیکسٹائل ایز اے GCSE O level, تو وہ بھی سیکھا. تو اس کا بھی شوق ہے اور ابھی تک آتی ہے مجھے. مطلب اگر کچھ سینا پڑ جائے یا کچھ کڑھائی کرنی پڑ جائے تو آئی کین ایزیلی. رفو کر لیتے ہو؟ کیا کر لیتے؟ رفو ڈاؤن کرتے ہیں نا چیزوں کو. رفو ترپائی نہیں, ترپائی الگ چیز ہے, ہیمنگ ہے. اچھا. رفو کرنا جیسے چیز کو پھٹ جائے اس کو درست کرتے ہیں نا, بچا لیتے ہیں. نہیں, وہ نہیں کرنا آتا. اس کی ویڈیوز میں نے غالباً ضرور دیکھی ہے. وہ ایک خاص طریقہ ہے. وہ موزوں کو بھی آپ رفو کرتے ہیں, وہ بال بیچ میں ڈال کے اس کے بڑی ٹیکنیک ہوتی ہے, بڑا ڈیٹیلڈ کام ہوتا ہے. جی. پینٹ کرتے ہو یا؟ آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ می دس. آئی ایم اے پینٹر. یس, سنس مائی چائلڈہڈ. یس, آئی ایم اے پینٹر. آئی ایم اے ویری فانڈ پینٹر. تو کیا پینٹ کرتے تھے؟ میں زیادہ آئل پینٹس یوز کرتی ہوں. واٹر کلرز بھی یوز کیے ہیں میں نے, اور ایبسٹریکٹ میں نے بہت پینٹ کیا ہے. اینڈ وین آئی واز گروئنگ اپ تو پینٹنگ کا اور میوزک کا شوق تھا شروع سے ہی, مطلب ویری آرٹسٹک. تو پینٹنگز بنا کے, مطلب ہر طرح کے سائز کے, ہر طرح کے کینوس پہ بنا کے, پھر میں اپنی فیملی میں جس کی برتھ ڈیز آتی تھی میں سب کو گفٹس کرتی. ایگزیبیشن نہیں کی؟ ایگزیبیشن نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں؟ سمینا جی پتہ ہے اب کافی ٹائم ہو گیا کہ میں نے پینٹنگز جب بنائیں تو ان کو ادھورا چھوڑ دیا. مطلب اچھی بھلی ایک پینٹنگ سٹارٹ کی میں نے کینوس پہ, اور سارے آئیڈیاز میرے پاس ہے, سب کلرز ہیں, اینڈ آئی ایم ویری کین ٹو فنش اٹ آف. لیکن ہاف وے ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور مجھ سے مکمل نہیں ہوتی. تو اب 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے پینٹنگ نہیں کی. ابھی بھی اکثر سوچتی ہوں, آئی کریو کہ میں دوبارہ سے پینٹنگ کا سامان لوں اور شروع کروں یہ کام. شاید مصروفیت کی وجہ سے ہے. مے بی آپ کا وہ بھی تو رخ بدل گیا ہے نا, ایکسپریشن کا رخ بدل گیا, زیادہ میوزک کی طرف چلے گئے ہو. آئی ایم ویری ایکسپریسو ود مائی میوزک. لیکن آئی ایم آلسو ایکسپریسو ود مائی رائٹنگ, مائی ورڈس اینڈ مائی پینٹنگ ایز ویل. مطلب میں آئی لو کلرز. مطلب میں کوئی کلرفل چیز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو میری پینٹنگس میں بہت سارے ہمیشہ کلرز ہوتے تھے.
تو کمرے میں کس طرح ویری ایکسپریسو. تو انٹیریئر میں کس طرح کے کلرز ہیں اپنے کمرے میں؟ کیا کلرز ہیں؟ I'm more fond of whites now, whites and light brown اور اس طرح کی shades میں. As I've grown up, you know, وہ جو bright colors ہیں میں ان سے نکل کے اب I've come to subtle colors. And like curtains بھی pastel colors کے with very pastel shade کے flowers and stuff like that. And I like to decorate any place where I live. It has to be very decorative because I'm picky with my furniture and also with my comfort. مطلب مجھے اگر آپ کسی ہوٹل روم میں بھی بھیج دیں گے تو I'll be very, you know, picky about things کہ یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے. آپ ری ارینج کرتے ہو اپنے ہوٹل روم کو؟ میں کرتی ہوں. I always do that when I'm traveling because I travel very frequently. تو میرے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے as soon as I enter first thing I see is the bathroom. باتھ روم میں ساری میری مطلب کی چیزیں ہوں اور اگر نہیں ہے تو I'm always carrying a lot of things with me. And I'm a hygiene freak. تو صفائی کا مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز صاف ہو. اینڈ ایون دو I've come to a brand new room unused, سب سے پہلے sheets change ہوں گی and everything. So yeah, I'm picky about these things. I'm a difficult person when it comes to hygiene. جب پیک کرتے ہو بیگز اپنے تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ سمینا جی ابھی ریسنٹ جو میں نے ٹریول کی ہے اس میں آئی ریئلائزڈ کہ میں نے اس میں 4 کپڑے ڈالے تھے اور باقی میرا پورا سوٹ کیس میری ٹوائلٹریز کاسمیٹکس اور ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا. سو ویر ایور آئی گو یہ سامان مطلب مجھے مسٹ چاہیے. اینڈ آئی ٹرائی اینڈ کیری لارج ہینڈ بیگ جس میں میرا مطلب آدھا کمرہ ہوتا ہے کہ جسٹ ان کیس اف آئی نیڈ اے ہینڈ سینیٹائزر, اف آئی نیڈ اے موئسچرائزر, اف آئی نیڈ اے ریپیلنٹ, سن گلاسز یا نظر کی اسپیکٹیکلز. So I make sure that I have everything at hand. I'm very disciplined. I'm very organized. Matlab if you see my cupboard, my drawers, my wardrobe, سارے کلرز جو ہیں وہ میں نے آرگنائز کیے ہوئے ہیں. پھر شیڈز الگ الگ, ڈارک بلو ہے تو وہ پیچھے ہوگا, پھر لائٹ بلو ہوگا. جیکٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گی, سویٹرز الگ ہوں گے, شوز جو ہے وہ پارٹی شوز الگ ہوں گے, اور جو ڈے ٹو ڈے ویئر کے وہ الگ ہوں گے. سو آئی ایم ویری آرگنائز. تو اف آئی ہیو ٹو لک فار سم تھنگ ایون ود مائی ڈاکیومنٹیشن, جو اسکول ٹائم سے اگر کوئی پیپر ورک ایسے میں نے رکھا ہے, فائلز بنائی ہیں, آئی نو ویئر ٹو گو اینڈ لک فار دیٹ تھنگ. The other thing that I've been collecting for a very long time since I was very young, jewelry. ہر طرح کی جیولری ہے میرے پاس, اور نانی کی دی ہوئی, دادی کی دی ہوئی, امی کی دی ہوئی, اور پھر میری اپنی کلیکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر اوکیزن کے حساب سے ہر طرح کی کلر کی, ہر طرح کی میک یا ہر طرح کی برانڈ کی میرے پاس جو ہے جیولری اتنی زیادہ ہے کہ سنبھالی نہیں جاتی. تو کیا لسٹ بنا کے سارا کچھ لکھا ہوا ہے لٹرلی ہر مجھے؟ ڈبے میں کیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے کہ میں آرگنائز کیا ہوا باکسز کو, اس میں یہ ہے. اور بہنیں بھی ایسی ہیں آرگنائزڈ؟ بہنیں ماشاء اللہ دیو بیکم ویری آرگنائزڈ, اسپیشلی شادی کے بعد. when I go to their homes, when I see their bedrooms, so everything is in place. لیکن یہ سب سے زیادہ میرے اندر تھا, and this was because of the training that my parents, you know, gave us. امی کی ٹریننگ ہے امی کی to be training so ہے. organized. Very very organized, and my dada was very organized. So I think I take after him. ان کا بھی یہ تھا کہ ان کے کمرے میں ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا, and his room was always spick and span. تو یہ مشکل نہیں ہو جاتا؟ بہت مشکل ہوتا ہے سمینا جی, میری زندگی بڑی مشکل ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ چیزیں آرگنائز کر کے میں کبھی کبھی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں, لیکن بیکاز اٹس اے ہیبٹ. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو اتنا آرگنائزڈ ہو. یو نو آئی ایم ناٹ سو آرگنائزڈ, آئی ایم اے لٹل آرگنائزڈ, مگر میرے ہسبینڈ بالکل بھی آرگنائزڈ نہیں ہے. رائٹ, مطلب ہے ہی نہیں نا, وہ ان کے پاس سے ہی نہیں آیا. تو ڈو یو ڈو اٹ فار ہم؟ I used to do it for him, but I don't do it anymore. اچھا, So میں دیکھتی ہوں, مطلب you're laid back now. ہاں میں بھی تھوڑی سی میں بھی ہو گئی ہوں. اچھا, undisciplined. I think میں رنگ میں رنگی گئی ہوں because it's so much happier. I think at some point one should, you know. I let go, but I do remind him کہ hello. Right. مگر وہ جب کچن میں جاتے ہیں نا تو کوئی اینی تھنگ دیٹ ہی از ٹیکن آؤٹ وہ وہی رہ جاتی ہے, وہی, اور جو جتنی الماریاں کھلی ہوتی ہیں وہ ان کے کھلے ہوتے ہیں, کھلے رہ جاتے ہیں, کچھ بھی بند نہیں ہوتا. وہ نہیں, ان کے اندر آئی ڈونٹ نو ہاؤ, I think most men are like that. I mean, میرا جو ہے آئی تھنک میرے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہے.
I think it's also because my father, you know, we 4 daughters and you know अम्मी भी हैं, तो he knows कि हम सब we're there to look after him. तो sometimes you know he's just carefree, kitchen में कुछ निकाला तो छोड़ दिया, फिर बंद नहीं करना. I don't understand that. वो you know ऑटो पे होता है कि आपने खोली है तो आप बंद कर देंगे, मगर उस्मान को नहीं है, पीरू को कोई आइडिया नहीं. अच्छा ओह मैंने खुला छोड़ दिया. ओह and you don't even realize. Right. So होता है, मुश्किल होता है ना. और अच्छा जब काम पे आते हो तो वहाँ पर भी एक्सपेक्ट करती होगी कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, स्पेशली व्हेन आई हैव टू गो टू एन इवेंट. तो अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यू हैव टू ड्रेस अप एंड डू सो मच, इतना एफर्ट करना पड़ता है. तो उसके बाद जब घर वापस बंदा आता है तो यू जस्ट वांट टू हिट द बेड, बस सिर्फ आपको सोना होता है. तो वो कपड़े भी अब वापस रखने हैं ऑर्गेनाइज करके, शूज़ भी अपनी जगह पे, ज्वेलरी सारी. नींद तो नहीं आती होगी जब तक. तो मेरे बस वो 2-3 घंटे इस चक्कर में लग जाते हैं ना. हाँ, कि आई हैव टू मेक श्योर माई रूम इज़ ऑल परफेक्ट, ऑल नाइस एंड क्लीन, एंड देन आई विल. अम्मी पापा जो है दे ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस. मतलब ज़बरदस्ती मुझे ना कि बाहर जाया करो, लोगों से मिला करो, गो सोशलाइज, अपनी रूटीन को बिजी रखा करो. But I love spending time at home, and my favorite time pass is movies. I love movies, and I even go to the cinema alone. बड़ा मज़ा. So when have you not done this? When have you actually, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल let go? I think this was sometime in November. Sometime in November, I became completely carefree. I think I was going through a depressive phase, and I just felt कि you know these things are meaningless. मतलब इसका कोई मकसद नहीं है, ये सब मुझे नहीं करना, कि क्यों मैं इतना एफर्ट करती हूँ, अपनी ज़ात के लिए भी मैं क्यों करती हूँ. And I just let go. मतलब मेरा कमरा उसी तरह 1 महीने तक पड़ा रहा. I did not touch anything. फिर उसके बाद I felt 1 महीने के बाद कि I think it's time to get back on track, because मेरी ज़िंदगी का जो डिसिप्लिन है, जो मेरी रूटीन है, उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है. एंड मी एज अ पर्सन आई फेल्ट कि व्हेन यू लिव इन अ डर्टी स्पेस, देयर इज नेगेटिव एनर्जी देयर. जब आप एक साफ़ और अच्छी जगह पे रहते हैं, ऑर्गेनाइज जगह पे रहते हैं, यू फील गुड. इसी तरह व्हेन यू ड्रेस अप वेल, व्हेन यू लुक गुड, यू फील गुड. तो आपकी रहने की जगह भी और आपकी सराउंडिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए. दैट्स इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, सो वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करते हो अपने पीस के लिए? योगा करते हो या मेडिटेट करते हो? मेडिटेट कभी कभी किया है मैंने, बट आई फील इट हेल्प्स मी फॉर एन आवर और सो. थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ. द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी इज़ टू गो फॉर अ वॉक, स्पेशली वॉक ऑन द बीच. एंड आई लव माई मी टाइम. मतलब ये जो अपनी पर्सनल स्पेस है, जो मेरा अकेले में जो वक्त गुजरता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है. उसके लिए मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ. When you know I don't want to look at my phone, I don't want to go through my emails, I don't want to work. मुझे कहीं बाहर नहीं जाना. I want to stay home. And I'm a very homely person actually. And be still. हाँ, yes, absolutely. I'm a very homely person. तो अम्मी पापा जो है they always struggle with this. मतलब ज़बरदस्ती मुझे ना कि बाहर जाया करो, लोगों से मिला करो, go socialize, अपनी रूटीन को बिजी रखा करो. But I love spending time at home. And my favorite time pass is movies. I love movies, and I even go to the cinema alone. बड़ा मज़ा आता है. कभी खाना खाने गए हो अकेले? बहुत दफ़ा. हाँ, बहुत दफ़ा. I actually enjoy it a lot. I feel कि it gives me a lot of time to look back at a lot of things and then plan for आगे क्या करना है. I think एक बड़ा peaceful time होता है, and I'm a foodie, so I enjoy the food as well. Music कब आता है ज़हन में? Lyrics कब आती हैं? Lyrics हमेशा बाद में आते हैं. पहले हमेशा धुन आती है कोई. That's how I do my songwriting. कोई ना कोई ऐसी मेलोडी दिमाग में आ जाएगी और उसको फिर मैं गुनगुना लेती हूँ. And if fortunately I have my phone on me, तो फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लिया, so I don't forget. उसके बाद फिर I sit down and start writing something on that melody. पहली ब्रेक कब मिली थी? पहली ब्रेक आई थिंक वो भी मैंने खुद ही अपने आप को ब्रेक दी थी.
That was a long time ago. 2005 में I released my debut. I was very little. اور پہلا گانا میں نے لکھا, کمپوز کیا, اسٹوڈیو گئی اور پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی, وہاں سے پیسے جمع کر کے اسٹوڈیو میں پے کیا گانے کے لیے, پھر اور پیسے جمع کیے, اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو ریلیز کیا, اور اس وقت جو ہے وہ گانا چارٹس پہ تھا. تو آئی تھنک دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ فار می. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں نے اپنا بریک جو ہے خود اچیو. وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا یا ڈیفائننگ مومنٹ آگے آیا؟ آگے تو بڑھتا گیا وہ, بٹ دیٹ واز مائی اسٹارٹ. مطلب آئی ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ, اور چونکہ وہ خود کیا تو آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ. اٹ واز ایکچولی لو سانگ, ہارٹ بریک کے بارے میں تھا. وہ بھی یو نو کسی سے لڑائی ہو گئی, وہ آپ سے دور چلا گیا, اینڈ دین یو آر تھنکنگ آف دیٹ پرسن, اور آپ کی خواہش ہے کہ وہ واپس آ جائے. اس طرح کا گانا تھا. بڑے انٹینس لیرکس تھے. سناؤ نا. اب تو لیرکس گائے بھی نہیں جاتے. اب جب میں سوچتی ہوں کہ میں ایسے گانے لکھتی تھی, آئی سو کم آؤٹ آف اٹ. اب تو لیرکس جب لکھنے ہوتے ہیں تو آئی آلویز ٹیک ریفرنس. مطلب کتابیں پڑھتی ہوں, اردو کی کتابیں شوق سے پڑھتی ہوں میں. کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ کوئی ریفرنس لے لیتی ہوں. کوئی ایسا لفظ مجھے کہیں سنائی دے یا میں پڑھ لوں, تو اس لفظ کا مطلب اگر نہیں پتا تو آئی ول یو نو فائنڈ آؤٹ دا میننگ آف اٹ. پھر اس پہ کام کر لیتی ہوں. آئی ورک ہارڈ آن مائی لیرکس. کیا مطلب کس طرح کے گانے لکھنا چاہتی ہو تاکہ سمینا جی موضوع جو ہے نا, فیمنسٹک پوئٹری کرتے ہو یا نہیں؟ اس طرح کے ٹاپک پہ کبھی کیا نہیں. میرا خیال ہے زیادہ تر جو ہے, جو ہر آرٹسٹ جو گانا لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے, یا جو آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہو, یا جو آپ وٹنس کر رہے ہوتے ہو, وہ ایکسپیرینسز آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کے جملوں میں وہ آتے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. تو وہ پیار محبت بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ بریک ہے, اف یو گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم, اور اف یو ریممبرنگ گاڈ فار دیٹ میٹر. تو وہ بھی آپ ایسے الفاظ چوز کر سکتے ہو جو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ میں خدا کو یاد کری یا میں کسی اور شخص کو یاد کری. تو آئی تھنک اٹس این ایکسپریشن جو آپ ایبزارب کرتے ہو اپنی سراؤنڈنگ سے, وہ آپ لکھ سکتے ہو. What touches you? میں I'm a very sensitive person, so I wouldn't say there's one particular thing. کوئی میرا ذرا سا خیال کر لینا, میرے لیے ذرا سا کچھ کر دے, تو وہ بات میرے دل میں رہ جاتی ہے. میں پھر اس کو بھولتی نہیں ہوں کہ اس انسان نے میرے لیے سوچا, یا صرف سوچ بھی اگر کوئی لے میرے لیے, تو وہ بات میں یاد رکھتی ہوں. That really touches me. And what makes you sad? To experience pain, I think that's with all of us, or to see somebody suffering. Unfortunately, I'll be very straightforward. ہم اب جس ٹائم اینڈ ایج میں رہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں احساس ختم ہو گیا, لوگوں میں وہ سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. سب اپنی دھن میں مگن ہے, اور جس کو جو چاہیے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور آپ کے ساتھ کون کون چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے آپ کو. تو لوگ کیئر کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا, اور ایوری مین اینڈ وومن فار دیم سیلوز. یہ مطلب آج کل کا معاشرہ ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو دیٹ میکس می سیڈ. سیلفشنس, مطلب آپ اگر اپنا سوچ رہے ہو تو آپ اگلے کا بھی احساس کرو, اینڈ دیٹ کمز فرام مائی پیرنٹس. دیٹس سم تھنگ آئی ٹیک آفٹر دیم, کیونکہ وہ میری امی کہتی ہیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کبھی بھی. مطلب آپ کچھ بھی کرو لیکن اگلے کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. And what makes you happy? Colors. Really music. happy? So I think I take my happiness from little moments. کوئی بھی خوشی کا موقع ہے, جیسے ابھی خوشی کا موقع ہے میرے لیے, تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس کو میں کیپچر کر لوں گی اور اس کو میں ساری زندگی اپنے ساتھ چیریش کروں گی.
تو آئی بلیو ان لٹل مومنٹس, لٹل بٹس آف ہیپینس, کیونکہ بڑی خوشیاں جو ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی ملتی ہیں اور کبھی کبھی نہیں ملتی, اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ویٹ اے لائف ٹائم ٹو گیٹ بڑی والی خوشی. تو چھوٹی خوشی ہر چیز میں مل جاتی ہے. Do you regret anything? A lot of things. I regret moving to London actually. حالانکہ سیکنڈری اسکول کے بعد ہم لوگ انگلینڈ موو ہوئے تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو لائف ہم لوگ جی رہے تھے اسلام آباد میں, آئی مس دیٹ. وہ ٹائم ہم سے نکل گیا, وہ ایک ریگریٹ ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ان ٹرمز آف مائی ورک آئی ہیو ناٹ ریگریٹڈ, آئی ہیو اونلی لرنڈ اینڈ آئی ہیو اونلی بیکم اسٹرانگر اینڈ بیٹر with ٹائم. کہاں دیکھتی ہو اپنے آپ کو آگے 5 سال 10 سال بعد, میں بھی کل؟ ایک دعا ہے جو میں کرتی ہوں سونے سے پہلے, لازمی کرتی ہوں, کہ میں ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں, اتنا اچیو کر لوں کہ میں دے سکوں. آئی وانٹ ٹو ہیو این اپر ہینڈ, آئی وانٹ ٹو گیو. کیونکہ آپ کتنا مٹیریلسٹک ہو جائیں گے, آپ کتنا اچیو کر لیں گے, بٹ what's true happiness is giving to others who need it, helping others. میں اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں, اینڈ آفن ان مائی سوشل میڈیا پہ اگر میں کچھ لکھتی ہوں تو میں ہمیشہ سپورٹیو چیز لکھتی ہوں. A lot of people who are in competition with you or who are from the same industry, from the same line of work, وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتے, لوگوں کو اپرچونیٹیز وہ ملنے نہیں دیتے, اینڈ دیٹس اے شیم. کیونکہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرو, اور جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے آپ اس کو دو, بیکاز وین یو گیو یو گیٹ اٹ ان ریٹرن, اینڈ آئی بلیو ان دیٹ ویری اسٹرانگلی. اور جتنا ماشاء اللہ جتنی میں کیپیبل ہوں, جتنا میں نے اپر ہینڈ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے راستے کھولتا ہے. اٹس امیزنگ. کافی چیزیں فیلئر, لائک I couldn't get into med school, اور پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق تھا. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس سورٹ آف آئی ڈنٹ گیو اٹ مائی بیسٹ, اور وہ ہو نہیں سکا. کیا ہے سکسیس فار یو؟ Success is, I think my biggest achievement, which I believe so far that I've achieved, is becoming the first qualified female audio engineer of Pakistan. اور میری بہت خواہش ہے کہ اور بھی لڑکیاں آئیں اس فیلڈ میں, میری بھی خواہش, ٹیکنیکل سائڈ میں آئیں, اور اس مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میری جو میرا بھی خواب ہے نا کہ آل گرلز میرا ایک یونٹ ہو, تو ایٹ لیسٹ ہے نا, ایٹ لیسٹ ایک شخص تو میرے یونٹ میں آ گیا. یس یس. اور فیلئر کیا ہے؟ فیلئر کافی چیزیں ہیں. فیلئر لائک I couldn't get into med school, اور پاپا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور مجھے ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق تھا. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس سورٹ آف آئی ڈنٹ گیو اٹ مائی بیسٹ, اور وہ ہو نہیں سکا. ایئر فورس بھی نہیں جوائن کر سکا. یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ نے ایک سنگر بننا تھا اور آڈیو انجینئر بننا تھا. آئی تھنک سو. اور یو نیور نو کہ آپ کے لیے آگے اور کیا کچھ ہو. انشاءاللہ ہے نا, کیونکہ آئی فیل کہ سب کچھ کسی وجہ سے نہیں ہوتا اور کسی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ وہاں چلے جاتے تو I would have not been sitting there with you. Absolutely. Yes. ہے نا, ہاں, یہ دن نہیں آتا. ہے نا, بالکل. یہ بھی تو ہے نا, یا آپ وہ گانا نہیں گاتے, یا آپ اور کتنی دنیا میں گھومے وہ نہ گھومتے, بالکل, وہ کانسرٹس نہ ہوتے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ سوچ نہ ہوتی آپ کسی جگہ پہ پہنچتے ہو, یا آپ کی کسی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹائم, وہ وقت مقرر ہوتا ہے نا, اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اٹس امیزنگ نا, اٹس امیزنگ کہ کون سا راستہ چنے, کیونکہ ہر That's why I have so much faith in Allah, کہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی میں جو بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتی ہوں, الحمدللہ I get it.
Yes, I feel blessed. زندگی کیا ہے؟ امتحان, آزمائش, کوشش, محبت, سکون, ایک سفر ہے. اور اس زندگی میں کوئی ہے محبت؟ بہت سارے لوگ ہیں سمیہ جی. کوئی آیا نہیں ابھی تک؟ محبت, سکون, گھر, شیئرنگ آیا نہیں. that's interesting, کیونکہ لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سوچ. یور سوچ جو ہے نا, وہ جب شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا ایک تصور ہے, آپ کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں, ایک آئیڈیل, یور مسٹر رائٹ اور یور مس رائٹ. تو وہ خیال ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہی محبت ہے, لیکن شاید وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. حالانکہ اللہ میاں کی دنیا اتنی بڑی ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ نہیں ہے, تبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. شاید وہ ہے اور وہ کسی دن ایک دم آگے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. شاید تو بس وہ ایک خیال ہے, ابھی تو یہی محبت ہے. مجھے یہ سوچ سنا دو گی پلیز؟ آپ سننا چاہیں گے؟ ضرور. راتوي دا سماراتخي ستا خیال افسانه شو گرزم را گرزم دنیا لټوم ګلونه سپړدي امړاوي شو یو سوچ کې ام سنم پسړه کې یو ارمان پاتې شو. You are so beautiful. Thank you. Thank you. موت کیا ہے؟ ایک آئی تھنک ایک خالی اسپیس ہے, ایک ایمٹینس ہے جو آپ اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے جڑے ہیں, اور اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے تھے, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کی میموریز ہیں یا آپ نے کچھ اپنی لیگیسی چھوڑی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, واٹ لائف از آفٹر ڈیتھ, وہ تو ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے آفٹر لوزنگ مائی سسٹر, وہ یہ ہے کہ اے پارٹ آف می ڈائیڈ وتھ ہر, اور جو زندگی تھی اس کے ساتھ, ایک جو بانڈ تھا, وہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا, بہت مضبوط حصہ تھا جو ٹوٹ گیا. اور میں اب اس طرح کی نہیں ہوں جیسے میں تھی. تو میرے لیے اسکیپ ہوتا ہے پریئر, چیریٹی, میوزک, اینڈ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس, ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. اس کے نام پہ کوئی چیریٹی کچھ سوچا ہے کہ اس کے نام پہ کچھ کرو؟ آلریڈی ہم لوگ لنڈن میں کر رہے ہیں, اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم, مطلب کوئی بھی چیریٹی ہوتی ہے تو کچھ ایسا ہے, کچھ ایسا رشتہ ہے یہ کہ اپنی ذات کا کبھی بھی نہیں سوچ کے چیریٹی دی کہ میں اپنی ذات سے میں چیریٹی دے دوں, ہمیشہ اس کا خیال آتا ہے. تو کوئی فاؤنڈیشن, کوئی آن گوئنگ ایسا کوئی پلان ہے؟ پلان تو ہے, اور تبھی وہ دعا بھی میں کرتی ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں اس کے نام پہ کر سکوں چیریٹی. دیٹس اے ویری پرسنل تھنگ, بٹ سنس یو آسکڈ, پرسنل تو ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو کام ادھورے چھوڑ جاتا ہے کوئی شخص, اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کے وہ کام مکمل کر سکیں, وہ جو پڑھ رہی تھی وہ کسی اور کو پڑھا دیں,
यू नो उसका फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो किसी शी वाज अ ट्रू आर्टिस्ट, शी वाज अ वेरी गुड पेंटर, और बहुत क्रिएटिव थी वो. शी वाज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. और उसके जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि शी यूज्ड टू डोनेट ब्लड वेरी फ्रीक्वेंटली, और कुछ ऐसी चैरिटीज़ वो करती थी जिसके बारे में हमें बाद में पता चला when we went through some of her documents. So she was very giving. Maybe create a platform जहाँ लोग जो गाना चाहते हैं और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज उनकी फैमिली कंजर्वेटिव है या वो डरते हैं. ऐसा मैंने बहुत दफ़ा सोचा समीना जी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सिंस नाउ आई एम क्वालिफाइड और मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो वाई नॉट शेयर इट विद गर्ल्स हु कम फ्रॉम यू नो स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव फैमिलीज़, जो कि हालात और माहौल की वजह से अपनी बेटियों को इस फील्ड में नहीं आने देते. होते हैं ना, पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, डरते हैं. बिल्कुल. तो अगर ऐसा कोई हो जाए जगह जहाँ खवातीन हैं जी, और वो लेके आगे बढ़े. बिल्कुल. एंड इट डजंट हैव टू बी म्यूजिक, इट कैन बी एनीथिंग. या फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, फैशन है, बिल्कुल कोई भी चीज़. बिल्कुल. और है हमारे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं. जी जी. लोग डरते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं बच्चियों के लिए जहाँ वो जाके सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं. फैशन स्कूल है, NCA है, कराची में है 2-3, इंडस है, पेशावर में है, इस्लामाबाद में है. राइट. है तो बहुत कुछ है, लेकिन माहौल भी हर तरह का हर जगह पे है. बट द थिंग इज़ कि आप अगर घर से निकलते हैं एंड यू नो यू हैव टू गो टू अ सर्टन प्लेस जहाँ पे ख़वातीन अमूमन नहीं जाती हैं, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मुझे अकेले जाना पड़ता है या मेरे साथ कोई आदमी नहीं होता. तो मैं समझती हूँ कि आप अंदर से अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, किसी की मजाल नहीं है कि आपको कोई टच कर सके या कुछ कह सके. So I work with all kinds of people who come from all kinds of backgrounds, because इस field में you do meet a lot of people who come from different fields of life, and it's you who has to stay firm. And then तो कुछ और सोच रही हो, कोई गज़ल गाने का या कोई सेमी क्लासिकल? गज़ल मैंने सोचा है और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, सजेस्ट भी किया कि मैं गज़ल गाऊँ. I've just not come across the right गज़ल जिसको मैं कवर करना चाहूँ, और मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगी जो मेरी सलाहियत में हो. कुछ ऐसा नहीं करना चाहूँगी जो मतलब मैं केपेबल ना हूँ और मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट सम टाइम, आई एम गिविंग इट सम थॉट. एक नया गाना है जिस पे काम कर रही हूँ आजकल. इनफैक्ट उसी पे वी फाइनलाइजिंग द म्यूज़िक. उसकी वीडियो शूट हो चुकी है, एंड विद इन अ फ्यू डेज इट्स गोइंग टू बी released. Oh, I wish you good luck. Thank you so much. I really wish you good luck. I wish you go places. बहुत ऊंचाई पे जाओ और बहुत दुनिया में शोहरत कमाओ, और अपनी बहन के लिए जो भी करना चाहो वो करो. And I hope one day we see more like you and like all the young girls जो आजकल काम कर रही हैं. I'm so proud of them. Thank you. Thank you.